الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. وعن أنس رضي الله عنه قال: أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم وقال: متى الساعة يا رسول الله؟ فقال: وما أعددت لها؟ قال: ما أعددت لها من كثير صلاة ولا صوم ولا صدقة ولكن أحببتك يا رسول الله، أو كما قال. اس کا احسان ہے، اس کا فیضان ہے، اس کا احسان ہے، اس کا فیضان ہے. بزم ہستی کو اس نے سنوارا بہت. رات اچھوں سے میں نے محمد لکھا اور پھر اس کو ہونوں سے چوما بہت. تیرے ابوبکر اور فاروق اور عثمان علی ان کا امت میں درجہ ہے اونچا بہت. تو درودوں میں ہے، تو سلاموں میں ہے، تو اذانوں میں ہے، تو نمازوں میں ہے. تو درودوں میں ہے، تو سلاموں میں ہے، تو اذانوں میں ہے، تو نمازوں میں ہے. سارے عالم میں پھیلی ہے خوشبو تیری، سارے جگ میں تیرے نام لیوا بہت. صلی اللہ علیہ وسلم. نور توحید، نور کتاب مبین، نور توحید، نور کتاب مبین، نور ایمان ہمیں تو یہاں لائے ہیں. مان ایسا ہمارا ہمارے وطن، ہم سے پہلے یہاں کا اندھیرا بہت. محترم بزرگوں اور بھائیوں، ابھی کچھ دیر پہلے آپ کے مدرسے کے ناظم و محترم حضرت مولانا مفتی فاضل الدین صاحب دامت برکاتہم آپ کے سامنے اپنے درد دل کا اظہار کر رہے تھے. اسی دوران انہوں نے ایک حدیث پڑھی تھی. اس حدیث کی صحت پر علماء نے کلام کیا ہے، لیکن اس روایت کو علامہ بزار نے جبر غفار نے اور بیہقی نے شعب الایمان نے نقل کیا ہے. بزار کہتے ہیں کہ ابی بکرہ کے سوا یہ روایت کسی صحابی سے مرفوعاً منقول نہیں ہے، اور اس میں جس راوی حضرت عطا پر کلام ہے ان کے بارے میں انہوں نے کہا ہے لا بأس به. انہوں نے اس حدیث کے تحت آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ آپ حضرات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ علیہ السلام کے طریقے سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا کام کرنے والے علماء اور داعی حضرات سے، مدرسے کے اندر پڑھنے والے پڑھانے والے طلباء اور اساتذہ کرام سے، اور دین کی باتیں سنانے والے علماء اور واعظین سے محبت ہونی چاہیے. اسی دوران مجھے یہ آیت یاد آئی جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اور حدیث بھی اسی مناسبت سے میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے. یہ محبت جس کا آپ سے مطالبہ ہے، یہ کیا چیز ہے؟ محبت کا مطلب کیا ہے؟ محبت کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ محبت کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اور اس محبت کے تقاضے کیا ہیں؟ عام میں سے میں نہیں سمجھتا
کوئی صاحب ایمان ایسا ہو جو یہ دعویٰ نہ کرتا ہو کہ مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں ہے. ہر مومن، ہر بندہ کلمہ پڑھنے والا، چاہے وہ نماز پڑھتا ہو یا نہ پڑھتا ہو، چاہے وہ روزے رکھتا ہو یا نہ رکھتا ہو، چاہے وہ دینی مجلسوں میں آتا ہو یا نہ آتا ہو، چاہے وہ دین کا اور کوئی کام بھی نہ کرتا ہو، لیکن آقا مدنی محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس کے دل کے اندر موجود ہے. اور دلیل یہ ہے کہ اگر کوئی ان کے سامنے اس کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ گالی دے دے، کوئی برا بھلا کہہ دے، کوئی آپ کی توہین کر دے، تو یہ مسلمان جو کبھی نماز نہیں پڑھتا، جو کبھی مسجد کے اندر نہیں آتا، اپنی گردن کو کٹا سکتا ہے لیکن اپنے کانوں سے اپنے نبی کی برائی نہیں سن سکتا. ہر انسان کے دل کے اندر محبت ہے اور ہونی بھی چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا ہے قل ان كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگوں سنو، اگر دنیا کا کوئی بھی رشتہ، چاہے وہ تمہارا باپ ہو یا تمہاری اولاد ہو یا تمہاری بیویاں ہو یا تمہارے بھائی ہو یا تمہارے رشتے دار ہو یا تمہاری تجارت ہو یا تمہارے مکانات ہو، اگر تمہیں ان سے محبت ہوئی اور اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت نہ ہوئی، اللہ اور اللہ کے رسول کے مقابلے میں ان لوگوں سے محبت ہوئی، تو سنو فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، تم لوگ انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ کا عذاب آ جائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتے ہیں، اللہ کا مقصود یہ ہے، اللہ کا ارادہ یہ ہے، اللہ ہم سے تقاضا یہ کرتے ہیں، اللہ اپنے قرآن میں ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہمیں ساری دنیا سے زیادہ، ساری دنیا کی کائنات سے زیادہ، ساری دنیا کے مال و دولت سے زیادہ، ساری دنیا کی رشتے داریوں سے زیادہ، ساری دنیا کے پیاروں سے زیادہ، اپنی اولاد اور اپنی بیوی سے زیادہ ہمیں اللہ کی محبت ہونی چاہیے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہونی چاہیے. ایک روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعین. اے لوگوں جو تم ایمان کا دعویٰ کرتے ہو، تم لوگ یہ کہتے ہو ہم مسلمان ہیں، مومن ہیں، یاد رکھو جب تک ساری دنیا سے زیادہ، اپنے ماں باپ سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ اور ساری دنیا سے زیادہ مجھ سے محبت نہیں کرو گے، اس وقت تک ایمان کامل ہو ہی نہیں سکتا، ایمان کامل مل ہی نہیں سکتا. ایک اور روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثة من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. آپ علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ 3 خصلتیں ایسی ہیں اگر وہ کسی آدمی کے اندر ہو جائیں تو اسے ایمان کا مزہ مل جائے گا، ایمان کی حلاوت نصیب ہو جائے گی، ایمان کی لذت اسے مل جائے گی. آپ لوگ ایمان ہے، صاحب ایمان ہے، نماز پڑھ رہے ہیں، ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، ہماری نمازوں کا کیا حال ہے؟ ہم نماز میں ہوتے ہیں پھر ہمارا دکان میں ہوتا ہے، ہم نماز میں ہوتے ہیں پھر ہمارا کاروبار میں ہوتا ہے، ہم نماز میں ہوتے ہیں پھر ہمارا کھیت میں ہوتا ہے، ہم نماز میں ہوتے ہیں پھر ہمارا گھروں میں ہوتا ہے. نماز میں مزہ نہیں آتا، نماز میں لذت محسوس نہیں ہوتی، نماز میں حلاوت محسوس نہیں ہوتی، ایمان کا مزہ نہیں ملتا. وجہ یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 خصلتیں پیدا کر لو، اگر یہ 3 خصلتیں پیدا ہو گئی تو تمہیں ایمان کی حلاوت نصیب ہو جائے گی، ایمان کا مزہ مل جائے گا. ان میں سے پہلی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمائی وہ یہ کہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت ساری دنیا سے زیادہ ہو جانی چاہیے. اگر ساری دنیا سے زیادہ محبت ہے تو اس بندے کو ایمان کی لذت نصیب ہوگی، ایمان کی حلاوت نصیب ہو جائے گی. ایک صحابی حضرت انس کی روایت ہے جو میں نے ابھی پڑھی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آ کر کہنے لگے متی الساعة یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی قیامت کب آئے گی؟ ہر انسان سوچتا ہے، ہر انسان کے دل میں بات آتی ہے، پوچھتے بھی ہیں قیامت کب آئے گی.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قیامت کا جو سوال کر رہے ہو، قیامت کے بارے میں جو جلدی تمہیں ہو رہی ہے اور قیامت کے بارے میں تم معلوم کرنا چاہتے ہو، یہ بتاؤ تم نے قیامت کے لیے تیاری کیا کر رکھی ہے؟ تمہارے پاس قیامت کی تیاری کیا ہے؟ وہاں رب ذوالجلال کے سامنے کھڑے ہونے کی تیاری تم نے کیا کر رکھی ہے؟ ان صحابی نے کہا اے اللہ کے نبی، ما اعددت لها من کثیر صلاۃ ولا صوم ولا صدقہ، اے اللہ کے نبی میرے پاس بہت زیادہ نمازیں تو نہیں ہے، میرے پاس بہت زیادہ روزے تو نہیں ہے، میرے پاس بہت زیادہ زکات اور صدقات کا دیا ہوا ثواب تو نہیں ہے، لیکن اے اللہ کے نبی میرے پاس ایک چیز ہے جس کی وجہ سے میں امید کرتا ہوں کہ میری بخشش ہو جائے گی، میری مغفرت ہو جائے گی، وہ ایک چیز میرے پاس ہے۔ آپ نے فرمایا کیا ہے؟ اس صحابی نے کہا اسی کو یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی میں آپ سے محبت کرتا ہوں، آپ سے مجھے محبت ہے، بس یہ ایک چیز میرے پاس ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا انت مع من احببت، سن لے بشارت، تیرے لیے دنیا میں خوشخبری یہ ہے کہ قیامت کے دن جس سے تم نے محبت کی ہوگی اسی کے ساتھ تجھے قیامت میں اٹھایا جائے گا، اسی کے ساتھ تیرا حشر ہوگا، اسی کے ساتھ جنت میں تجھے رکھا جائے گا۔ میرا نوجوان بتائے، داڑھی کٹانے والا میرا مسلمان بھائی بتائے، تجھے محبت اللہ کے نبی سے ہے یا غیروں سے ہے، دشمنوں سے ہے؟ میرے بھائی بتائے جو نماز چھوڑتا ہے اسے محبت اللہ کے نبی سے ہے یا غیروں سے، اللہ کے دشمنوں سے ہے؟ میرا وہ بھائی جو پیشکش پہنتا ہے، نماز کے لیے جاتا ہے، رکوع میں جھکتا ہے، اس کی شک اوپر اٹھ جاتی ہے، پیٹ نیچے میں چلی جاتی ہے، سطر کھل جاتا ہے، رب کعبہ کی قسم نماز نہیں ہو سکتی، اگر اس کا سطر کھل گیا تو کسی قیمت نماز نہیں ہوگی۔ بتائیں میرا بھائی کیا اس کو محبت اللہ کے نبی سے ہے یا اس کو اللہ کے دشمنوں سے محبت ہے؟ آپ نے فرمایا انت مع من احببت، جس سے محبت کی ہوگی اسی کے ساتھ حشر ہوگا۔ اگر محبت اللہ کے نبی سے ہوگی، اگر محبت اللہ والوں سے ہوگی، اگر محبت علماء سے ہوگی، اگر محبت دین کا کام کرنے والوں سے ہوگی تو حشر بھی انہی کے ساتھ ہوگا۔ اور اگر خدا نہ خواستہ محبت ان لوگوں سے ہوئی جو اللہ کے دشمن ہے، محبت ان سے ہوئی جو اللہ کے نبی کے دشمن ہے، جو اللہ کے دین کے دشمن ہے، جو اللہ کے نبی کے چہرے کو بگاڑتے ہیں، اللہ کے پیارے نبی کی سنت کو تراشتے ہیں، اس کو زمین پر گراتے ہیں، اس کی بے کرتے ہیں، تو اللہ ہماری حفاظت فرمائے، تو پھر حشر بھی ہمارا انہی کے ساتھ ہوگا۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ اگر اللہ کے نبی سے محبت ہے تو آپ کے طریقے سے بھی محبت ہونی چاہیے۔ ایک مرتبہ ایک اور صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آ کر کہنے لگے انی احبک یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی مجھے آپ سے بے پناہ محبت ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب میں گھر کے اندر جاتا ہوں وہی یہ شکر چکا اور میں آپ کو یاد کرتا ہوں، میں اپنے بیوی بچوں میں ہوتا ہوں، مجھے آپ کی یاد آتی ہے تو میں آپ کے پاس چلا آتا ہوں، آپ کی خدمت میں آ کر بیٹھ جاتا ہوں، آپ کے چہرے انور کی زیارت کر لیتا ہوں اور آپ کی نورانی محفل کی برکات کو حاصل کر لیتا ہوں۔ اے اللہ کے نبی میرا مسئلہ حل ہو جاتا ہے، گھر کے اندر جب میں یاد کرتا ہوں تو آپ کے پاس آ جاتا ہوں، مجھے تسکین مل جاتی ہے۔ پریشانی یہ ہے وَإِنِّي أَذْكُرُ مَوْتِي وَمَوْتَكَ، میں اپنی موت اور آپ کی موت کو یاد کرتا ہوں، دنیا سے آپ کو بھی جانا ہے اور مجھے بھی جانا ہے۔ پریشانی یہ ہے إِنَّكَ إِذَا دَخَلْتَ الْجَنَّةَ رُفِعْتَ مَعَ الْأَنْبِيَاءِ، اے اللہ کے نبی آپ تو جنت میں جائیں گے، انبیاء کے درجوں میں پہنچ جائیں گے۔ وَإِنِّي إِذَا دَخَلْتُهَا لَا أَرَاكَ، اے اللہ کے نبی میں جنت میں چلا تو جاؤں گا لیکن آپ کو وہاں میں نہیں دیکھ سکوں گا، کیونکہ آپ کا درجہ بلند ہوگا، میرا درجہ نیچے ہوگا، میں آپ کو کیسے دیکھوں گا؟ کہنا یہ چاہتے ہیں اے اللہ کے نبی مجھے اس جنت میں کیا مزہ آئے گا جس میں آپ کا دیدار نہ ہو؟ اے اللہ کے نبی مجھے وہ جنت کیا بھلی معلوم ہوگی، مجھے اس جنت میں کیا لطف آئے گا جس میں آپ کا دیدار نہیں ہوگا؟ دنیا میں تو میں گھر جاتا ہوں، مجھے آپ کی یاد آتی ہے، آپ کو آگے دیکھ لیتا ہوں، جب میں جنت میں جاؤں گا وہاں آپ کو نہیں دیکھ سکوں گا، کیا مسئلہ ہوگا؟ میری پریشانی بہت زیادہ ہے۔ اے اللہ کے نبی میں پریشان ہوں، وہ صحابی جنت میں جانے کے باوجود پریشان ہے کہ اللہ کے نبی کی زیارت نہیں ہوگی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا میرے پیارے گھبراؤ نہیں،
اگر تم نے مجھ سے سچی محبت کی ہوگی تو اللہ تعالیٰ تمہارے درجات کو بڑھا کر تمہیں ہمارے پاس پہنچا دے گا اور تم جنت میں میرا دیدار کر لیا کرو گے. تب ان صحابی کو سکون ملا اور ان کو چین نصیب ہوا. ایسی محبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کو تھی. ہم بھی آج انہیں کے نام لے رہے ہیں, ہم بھی اسی نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں, ہم بھی اسی نبی کے دین پر ایمان لائے ہیں, ہم بھی اسی نبی کے امتی ہیں اور ہم بھی اسی نبی کی شفاعت کی امید رکھتے ہیں اور ہم بھی اسی نبی کی شفاعت سے بخشے جائیں گے. لیکن آج جب ہم اللہ کے نبی کی سنت کے اوپر اس طرح چلاتے ہیں, کیا ہماری غیرت ایمانی یہ نہیں کہتی اور اللہ کے بندے قیامت کے دن جب تو نبی کے سامنے آئے گا, جب تو حوض پر جائے گا, جب تیری شفاعت کے لیے نبی آئیں گے اور دیکھیں گے تم نے داڑھی کٹا رکھی ہے اور نبی یہ کہہ دیں گے اور ظالم چلا جا میری آنکھوں کے سامنے سے, تو نے میری سنت کا مذاق اڑایا تھا, اس وقت تیرا کیا بنے گا, بندے تیرا کیا حال ہوگا. ہماری غیرت ایمانی یہ تقاضا نہیں کرتی, ہمارا ایمان ہمیں اس بات پر آمادہ نہیں کرتا. بھائیو ضرورت ہے محبت سب کو ہے, لیکن محبت کے تقاضوں پر عمل کیا جائے, محبت کے تقاضوں کو پورا کیا جائے, محبت کے حقوق کو پورا کیا جائے, محبت کے حقوق کو ادا کیا جائے. علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ تو صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں کہتے, جب نبی کا نام آئے تو کم از کم ضرور پڑھ دیا کرو اللہ کے بندو, کم از کم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیا کرو, تمہارا یہ ضرور نبی کے پاس جائے گا اور وہاں اللہ کے نبی کے سامنے پیش ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے ہیں, اس لیے جب بھی نبی کا نام آئے سب کو زور سے کہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم, سب صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کریں. علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی یہ دعویٰ کرے کہ مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے, اور ہر مسلمان دعویٰ کر رہا ہے, آپ حضرات بتائیں آپ کو محبت ہے یا نہیں ہے؟ ہاتھ اٹھاؤ جس کو اللہ کے نبی سے محبت ہے, ہاتھ اٹھائے. تو پھر اللہ کے نبی کی محبت کے تقاضوں کو پورا کرو گے؟ اللہ کے نبی کی محبت کے جو تقاضے ہیں اسے پورا کرو گے نا انشاءاللہ. علماء کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی محبت کے 6 تقاضے ہیں. نمبر 1 توقیرہ و تکریمہ صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے پہلا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے نبی کی عزت کی جائے, اللہ کے نبی کی عظمت کی جائے. جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیات تھے اس وقت آپ کی توقیر کرنی تھی, آپ کی عظمت, آپ کی عزت اس وقت کرنی تھی. اب تقاضا یہ ہے اللہ کے نبی رخصت ہو گئے, اگر کبھی اللہ کے نبی کا نام سامنے آئے تو ہمارے دل کے اندر محبت کے جذبات موجود ہونے چاہیے, ہمارے دل کے اندر عظمت ابھرنی چاہیے اور ہم سکون کے ساتھ بیٹھ جائیں. اگر کسی مجلس کے اندر حدیث کا درس ہو رہا ہو, نبی کی باتیں سنائی جا رہی ہو, نبی کی احادیث سنائی جا رہی ہو, نبی کی سنتیں بتائی جا رہی ہو, تو میرے بھائیوں وہاں بار بار علماء کو, مولانا کو یہ اعلان کرنے کی ضرورت نہیں پڑنی چاہیے کہ دین کی باتیں ہوں گی, اللہ کے نبی کی باتیں ہوں گی, بیٹھ جاؤ آگے تو آ جاؤ, یہ ضرورت نہیں پڑنی چاہیے. جہاں اللہ کے نبی کا نام آئے, اللہ کے نبی کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہمارے دل کے اندر محبت پیدا ہو جائے, عظمت پیدا ہو جائے. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے, جب کوئی ان کے دروازے پر آتا تو اپنی بانڈی کو بھیجتے کہ جاؤ پوچھ کے آؤ یہ کیا کہنا چاہتا ہے. اگر وہ آ کے بتاتی کہ یہ کوئی فقہ کا مسئلہ پوچھنا چاہتا ہے تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فوراً آتے اور آ کر مسئلہ بتا دیتے, کوئی تکلف نہ کرتے. لیکن اگر وہ کہتا کہ مجھے اللہ کے نبی کی حدیث سننی ہے تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ابھی بیٹھ جاؤ. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ غسل فرماتے اور اچھے کپڑے پہنتے, خوشبو لگاتے اور ایک ٹھکانہ بنایا ہوا تھا اس پہ آ کر بیٹھتے اور پھر اس کو کہتے کہ آ جاؤ اب حدیث سنو. اللہ کے نبی کی حدیث کا اہتمام یہ تھا, اللہ کے نبی کی حدیث کی عظمت یہ تھی کہ بغیر غسل کیے ہوئے, بغیر اچھے کپڑے پہنے ہوئے, بغیر خوشبو لگائے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں سناتے تھے. یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا ادب تھا. ایسا ادب ہمارا بھی ہونا چاہیے. اگر کوئی نبی کا نام آئے تو ہم ادب کے ساتھ, سکون کے ساتھ بیٹھ جائیں, اللہ کے نبی کی عظمت دل کے اندر پیدا ہو جائے. حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ, آخری وقت ہے, موت کا وقت ہے, روح قبض ہونے کے قریب ہے. ایک آدمی نے آ کر کہا, حضرت سعید بن مسیب سے ایک حدیث کے بارے میں سوال کیا تو حضرت سعید بن مسیب نے اس حدیث کا جواب نہیں دیا بلکہ لوگوں سے کہا مجھے دکھاؤ. اسی بیماری کی حالت میں جبکہ ان کی روح قبض ہونے جا رہی ہے, روح قبض ہونے کے قریب ہے, آخری سانس چل رہے ہیں, اس عالم نبی حضرت سعید بن مسیب اٹھ کر بیٹھے اور بیٹھنے کے بعد وہ حدیث سنائی. حدیث سنانے کے بعد نیچے گرے اور فوراً روح پرواز کر گئی.
آخری وقت میں موت کے وقت میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا یہ اہتمام تھا اور اللہ کے نبی کے حدیثوں کی عظمت تھی، اللہ کے نبی کے احادیث کا یہ جذبہ دل کے اندر موجود تھا۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ حدیث کا اتنا اہتمام کرتے ہیں، بھائی ادھر سنو، حضرت ہی تشریف لا رہے ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ حضرت آپ حدیثوں کا اتنا احترام کرتے ہیں، اس کے بدلے میں آپ کو اللہ کی طرف سے کیا ملا؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ لوگوں سنو، یہ وہ بات تھی جو میں کسی کو بتانا نہیں چاہتا تھا، لیکن آج جب سوال کر لیا تو سنو، اس حدیث کی عظمت کی برکت یہ ہے کہ سوائے ایک رات تو ایسی ہے کہ اس میں یہ بات نہیں کہتا، لیکن سوائے ایک رات کے ہر رات میں مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے۔ یہ اللہ کے نبی کے حدیثوں اور اللہ کے نبی کی عظمت کا نتیجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوتا ہے، اللہ کے نبی کی زیارت ہوتی ہے، اللہ کے نبی کی زیارت دنیا میں ہو جاتی ہے اگر کسی بندے کے دل کے اندر اللہ کے نبی کی عظمت موجود ہو۔ نمبر 2، عدم التقدیم بین یدی رسول اللہ وغض الصوت عنده۔ دوسرا ادب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نہ چلا جائے، اگر آپ چل رہے ہوں تو آپ کے آگے نہ چلا جائے، آپ سے اپنی آواز کو اونچا نہ کیا جائے۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اللہ کے نبی کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہ کرو، اللہ کے نبی کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا نہ کرو۔ یہ اللہ کے نبی کے حدیث کی عظمت، اللہ کے نبی کی محبت کا تقاضا ہے۔ آج اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ کے نبی کی احکام کے سامنے، اللہ کے نبی کی سنتوں کے سامنے اپنی خواہش کو نہ بڑھایا جائے، اپنے خواہش کو مقدم نہ کیا جائے۔ اگر کوئی اللہ کا حکم مل جائے، اللہ کے نبی کا حکم یہ ہے ہماری خواہش کو پیچھے چھوڑ دینا چاہیے، ہم اپنی خواہشوں کو پیچھے کرتے۔ ایسا نہ ہو کہ شادی بیاہ کے اندر علماء یہ کہے اعظم النکاح برکتن ایسرہ مؤنتن، نکاح بہترین برکت والا وہ ہے جو شادی کے ساتھ کیا جائے، جس میں تکلفات نہ ہو، جس میں گانے بجانے نہ ہو، جس میں فضول خرچی نہ ہو۔ ہماری خواہش یہ کہتی ہے کہ برادری میں کیا ناچ دکھائیں گے، برادری میں ناچ کٹ جائے گی، کیا منہ دکھائیں گے۔ ہماری خواہش یہ کہتی ہے، اللہ کے نبی کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ان تمام خواہشات کو ترک کر دیا جائے، تمام برادری کے رسومات کو ختم کر دیا جائے، تمام لوگوں کے ان بنائے ہوئے رسومات کو ختم کر دیا جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو، آپ کے طریقے کو آگے بڑھایا جائے۔ یہ اللہ کے نبی کی محبت کا تقاضا ہے۔ تیسرے نمبر پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیزیں منسوب ہیں ان کی عظمت کی جائے۔ بہت ساری جگہوں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ مبارک ہوتا ہے، بعض جگہ میوزیم میں اللہ کے نبی کے کپڑے رکھے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ اللہ کے نبی کا شہر مدینہ اور مکہ، یہ دو شہر ہیں، ان کی عظمت بھی دل کے اندر ہونی چاہیے۔ یہ اللہ کے نبی کی محبت کا تقاضا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جب مدینے میں تشریف لے جاتے تو سواری ہونے کے باوجود سواری پر سوار نہیں ہوتے تھے۔ کسی نے پوچھا حضرت سواری میں آپ پیدل کیوں چلتے ہیں؟ حضرت امام مالک نے فرمایا استحیی ان اطع ارضا فیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحاضر دابہ۔ لوگوں، میری غیرت ایمانی اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ جس زمین کے اندر اللہ کا نبی موجود ہے وہاں میں سواری کے اوپر سوار ہو کر چلو، میری غیرت اس بات کی اجازت نہیں دیتی۔ مدینے کا یہ احترام اور مکے کا یہ احترام تھا۔ حضرت امام قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ بانی دارالعلوم دیوبند جب تشریف لے جاتے تو بہت دور سے اپنے جوتے نکال دیا کرتے تھے اور اس پتھری زمین پر جہاں پتھر ہی پتھر ہے بغیر جوتے کی چلا کرتے تھے۔ پیر خونوں سے لہولہان ہو جاتے، پیروں میں خون نکل جاتا۔ لوگوں نے کہا حضرت جوتے ہیں، آپ یہ پریشانی کیوں برداشت کر رہے ہیں؟ آپ جوتے پہن لیجئے، آپ کے پیروں میں پتھر چو رہے ہیں، آپ کے پیروں میں خون نکل گیا ہے، آپ جوتے پہن کر چلے۔ امام قاسم نانوتوی نے فرمایا کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ آج سے 1400 سال پہلے جس زمین کے اوپر میرے نبی کا قدم پڑا ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ آج نانوتوی کا گستاخ جوتا اس زمین کے اوپر پڑ جائے۔ میری غیرت اجازت نہیں دیتی۔ یہ محبت تھی، یہ عظمت تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر سے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ امام مالک کی مجلس میں جایا کرتے تھے، لیکن وہاں ایک ہفتے سے زیادہ نہیں رکتے تھے۔ سب لوگ امام مالک کے یہاں جاتے تھے، امام مالک ان سے بڑے تھے اور حدیث کا درس دیا کرتے تھے۔ امام اعظم ابو حنیفہ بھی جاتے تھے،
لیکن ایک ہفتہ رکتے پھر گھر چلے جاتے. کسی نے پوچھا حضرت آپ ایک ہفتے سے زیادہ کیوں نہیں رکتے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں اپنے پیشاب پاخانے کو ایک ہفتے سے زیادہ نہیں روک سکتا، اور مدینے کے اندر رہتے ہوئے میں اللہ کے نبی کے شہر کے اندر پیشاب کروں، اللہ کے نبی کے شہر کے اندر پاخانہ کروں، یہ میری غیرت اجازت نہیں دیتی. ایک ہفتے تک رہتا ہوں، خدا کی قسم اللہ کے نبی کے شہر کے اندر چھوٹتا بھی نہیں ہوں. یہ عظمت تھی، ایک مہینہ برداشت کرتا ہوں اور پھر برداشت نہیں ہوتا تو گھر چلا جاتا ہوں، اس لیے میں ایک ہفتے سے زیادہ نہیں رکتا. یہ عظمت تھی، ایسی عظمت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر سے اللہ کے نبی کی طرف منسوخ چیزوں سے ہونی چاہیے، یا اللہ کے نبی کی محبت کا تقاضا ہے. اسی طرح حب الصحابہ و اہل بیت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے، اللہ کے نبی کی اولاد سے محبت ہونی چاہیے. یہ آپ سے محبت کا تقاضا ہے. اگر کسی کو اللہ کے نبی سے محبت ہے تو اللہ کے نبی کی اولاد سے محبت ہونی چاہیے، اللہ کے نبی کے صحابہ سے محبت ہونی چاہیے. دنیا کا دستور ہے، اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں اور آپ کے ایک محبوب کا کوئی محبوب ہے تو آپ اپنے دوست کے دوست سے محبت کرتے ہو. صحابہ کرام اللہ کے نبی کے دوست سے، اللہ کے نبی پر جان نثار کرنے والے، اللہ کے نبی پر فدا ہونے والے عاشقین ہیں. لہٰذا اللہ کے نبی کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے نبی کے صحابہ سے محبت کی جائے، اللہ کے نبی کے اہل بیت سے محبت کی جائے. آج کچھ دشمن ایسے بھی ہیں، آج کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم دین کو ڈائریکٹ اللہ کے نبی سے سمجھیں گے، اللہ کے نبی سے دین کو لیں گے، قرآن کو مانیں گے، حدیث کو مانیں گے، صحابہ کو نہیں مانتے، صحابہ کی باتوں کو نہیں مانتے. آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا دنیا کے اندر جتنے بھی فرقے ہوں گے ان میں سے ایک فرقہ پھر جنت میں جانے والا ہوگا. صحابہ نے پوچھا وہ کون سا فرقہ ہوگا؟ آپ نے کہا ما انا علیہ واصحابی، وہ فرقہ جو حدیث میری سنے گا، حدیث میری لے گا اور اس کو صحابہ کرام سے سمجھے گا، صحابہ کرام کے طریقے پر عمل کرے گا، وہ فرقہ جنت میں جانے والا ہوگا. اگر کوئی اللہ کے نبی کی محبت کرتا ہے صحابہ سے محبت نہیں کرتا تو سمجھ لینا محبت میں چھوٹا ہے. اگر کوئی اللہ کے نبی کی اتباع کا دعویٰ کرتا ہے صحابہ کو دین سے ہٹا دیتا ہے سمجھ لینا جھوٹ بولتا ہے. میں شان سے نام صحابہ کا، سر چرچا عام صحابہ کا، در سلام ہے تجھ کو جنت کی تو اللہ شان صحابہ کا. صحابہ کرام سے محبت ہونی چاہیے. اللہ کے نبی کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ صحابہ کرام سے محبت ہو اور آپ کے اہل بیت سے محبت ہونی چاہیے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا ہے. نمبر 5 الاقتداء به، اللہ کے نبی کی اطاعت کی جائے. اگر محبت ہے تو محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اطاعت بھی کی جائے. یہ نہیں ہوا کرتا کہ آپ اس کی محبت بھی کریں اس کی مخالفت بھی کریں، آپ کسی سے محبت بھی کریں اس کے کاموں کے خلاف بھی کریں، آپ اس سے محبت بھی کریں ہر جگہ اس کی خلاف ورزی کریں، آپ اس سے محبت بھی کریں اور اس کے طریقے سے نفرت کریں، آپ اس سے محبت بھی کریں اس کے لباس سے نفرت کریں، آپ اس سے محبت بھی کریں اس کے چہرے سے نفرت کریں. ایسا نہیں ہوتا. عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں تعصي الرسول وانت تزعم حبه ان هذا لعمري في الفعال بديع لو كان حبك صادقا لاتاته ان المحب لمن يحب مطيع. کہ تم اللہ کے نبی سے محبت کا دعویٰ بھی کرو اللہ کے نبی کی مخالفت بھی کرو، یہ نہیں ہو سکتا. جو آدمی کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کی ساری اداؤں کو پسند کرتا ہے. مجنون اور لیلا کا واقعہ آپ سنتے ہیں کہ جب اس کو لیلا کی گلی کا کتا بھی نظر آ جاتا تو وہ اس کو بھی پکڑ کر چومنے لگتا تھا. لیلا کی گلی کے کتے سے بھی اتنا پیار تھا کہ اس کو بھی پکڑ کر چومنے لگتا تھا. اگر اللہ کے نبی سے محبت ہے تو آپ کی اطاعت کرنی ہوگی، آپ جیسا اپنا چہرہ بنانا ہوگا، آپ جیسا لباس پہننا ہوگا، آپ کے طریقے کو اختیار کرنا ہوگا. جیسے آپ سوتے تھے اس طرح سونا ہوگا، جس طرح آپ بولتے تھے اس طرح بولنا ہوگا، جس طرح آپ چلتے تھے اس طرح چلنا ہوگا، جس طرح آپ شادی بیاہ کرتے تھے اس طرح شادی بیاہ کرنے ہوں گے. تمام کام اللہ کے نبی کے طریقے پر کرنے ہوں گے تب جا کر سمجھا جائے گا کہ محبت میں سچا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے محبت کر کے دکھائی ہے. حضرت عبداللہ بن رواحہ کا واقعہ ہے. مسجد میں آئے، جمعے کا ٹائم ہے، اللہ کے نبی خطبہ دے رہے ہیں تو اللہ کے نبی نے دیکھا کچھ لوگ مسجد کے اندر کھڑے ہوئے ہیں، کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ لوگ کھڑے ہوئے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا تو آپ نے فرمایا یا ایھا الناس اجلسوا، اے لوگوں بیٹھ جاؤ. جس وقت نے ارشاد فرمایا اس وقت عبداللہ بن رواحہ کا ایک قدم باہر اور ایک اندر تھا، ایک قدم مسجد سے باہر تھا ایک قدم مسجد کے اندر.
حضرت عبداللہ بن رواحہ وہی بیٹھ گئے، جو قدم باہر تھا اس کو اندر نہیں کیا، جہاں تھے وہی بیٹھ گئے، حالانکہ وہاں دھوپ تھی۔ لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ نے اللہ کے نبی کا مقصد نہیں سمجھا، اللہ کے نبی تو یہ کہتے تھے جو مسجد کے اندر کھڑے ہوئے ہیں وہ بیٹھ جاؤ۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ نے کہا کہ مجھے معلوم ہے اللہ کے نبی نے یہی کہا تھا کہ جو مسجد کے اندر ہے وہ بیٹھ جاؤ، لیکن میرے کانوں میں اللہ کے نبی کی یہ آواز آئی کہ لوگوں بیٹھ جاؤ اور میں باہر والا قدم اندر کر دوں، یہ میری غیرت تقاضا نہیں کرتی۔ جیسے ہی اللہ کے نبی کا فرمان سنا میں نے فوراً عمل کیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ والا قدم میں اندر نہ رکھ پاؤں اور میری موت آ جائے، اللہ کے یہاں میں کیا جواب دوں گا کہ اللہ کے نبی کا حکم سنا تھا اور فوراً عمل نہیں کیا۔ یہ جذبہ تھا، یہ محبت تھی۔ آج ہمارے یہاں بھی اگر یہ جذبہ پیدا ہو جائے، اللہ کے نبی کا عمل کا حکم سنے، فوراً عمل کا جذبہ پیدا ہو جائے تو سمجھو محبت پکی ہے، ورنہ محبت کچی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر ان کی محبت عجیب تھی، مشہور تھی، ان کی اطاعت مشہور تھی۔ بہت سارے واقعات ہیں۔ ایک مرتبہ سفر میں جا رہے تھے تو ایک جگہ حضرت عبداللہ بن عمر اترے اور اتر کر بیٹھے، اس طرح جیسے وہ قضاء حاجت کرنا چاہتے ہو، پیشاب وغیرہ کرنا، اس طرح سے بیٹھے، لیکن پیشاب ویسا نہیں کیا، ایسے ہی اٹھ گئے۔ لوگوں نے پوچھا حضرت جب استنجے کی ضرورت نہیں تھی، پیشاب کا تقاضا نہیں تھا، تو آپ یہاں بیٹھے کیوں؟ یہاں بیٹھنے کی کیا ضرورت تھی؟ حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا کہ ٹھیک ہے، مجھے اگر سے پیشاب کا تقاضا نہیں تھا، مجھے پیشاب کی ضرورت نہیں تھی، لیکن ایک مرتبہ میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں یہیں سے جا رہا تھا، میرے آقا یہاں اترے تھے، آپ نے یہاں اتر کر پیشاب کیا تھا، جب میں یہاں سے گزرا تو میری غیرت نے کہا عبداللہ تو یہاں سے جا رہا ہے اور نبی کے طریقے کی نقل نہیں کرتا، اس لیے میں نے سوچا کہ یہاں اتر کر چاہے میرا پیشاب نہیں آ رہا ہے لیکن میرے اللہ کے نبی کی نقل کرنے کے لیے میں یہاں اترا اور اتر کر اس طرح سے بیٹھ گیا تاکہ اللہ کے نبی کی نقل ہو جائے۔ کیا مسلمان آج کیوں بھی یہی سمجھتا ہے کہ میں جب داڑھی بتا رہا ہوں کیا اللہ کے نبی کی نقل ہو رہی ہے، جب میں لباس غیر شرعی پہنتا ہوں کیا اللہ کے نبی کا طریقہ ہے؟ ہر وقت مسلمان کو سوچنا چاہیے، اللہ کے نبی کے طریقے پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایک اور صحابی انہوں نے تو کمال کر دیا، وہ صحابی تھے حبشہ کے رہنے والے، ان کے بعد تھوڑے گھنگریالے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال، اللہ کے نبی اپنے بال میں بیچ سے مانگ نکالتے تھے، مانگ نکال کے آدھے بال ادھر اور آدھے ادھر۔ وہ صحابی ان کے بال سخت تھے، وہ بھی کوشش کرتے تھے مانگ نکالنے کی پر مانگ نہیں نکلتی تھی۔ وہ پریشان تھے کہ میرا سر اللہ کے نبی کے سر کے مطابق نہیں ہے، اللہ کے نبی کے سر میں مانگ ہے، میرے سر میں مانگ نہیں۔ پریشان تھے، حالانکہ مانگ نکالنا واجب نہیں تھا، مانگ نکالنا فرض نہیں تھا، لیکن پھر بھی وہ پریشان تھے کہ اللہ کے نبی کے سر میں مانگ ہو اور میرے سر میں مانگ نہ ہو، میرا سر اللہ کے نبی کے مطابق نہیں ہے۔ کوشش کرتے رہے، ان کی کوشش کامیاب نہ ہوئی۔ ایک دن انہوں نے یہ کیا کہ لوہے کی کوئی چیز لی، اس کو گرم کیا اور گرم کر کے اپنے سر میں یہاں سے یہاں تک پھیر لیا، بال بھی جل گئے، کھال بھی جل گئی۔ لوگوں نے کہا حضرت آپ نے یہ کیا کیا؟ آپ نے اپنے سر کو زخمی کر لیا۔ کہنے لگے کوئی بات نہیں ہے، سر زخمی ہو گیا، ہونے دے، میرا سر زخم سے خون نکل گیا، کوئی بات نہیں ہے، لیکن آج مجھے خوشی ہے کہ میرا سر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے مطابق ہو گئے۔ اپنے سر کو جلا دیا لیکن اللہ کے نبی کے مطابق کیا۔ ہم بھی جب داڑھی کٹاتے ہیں، ہم بھی جب اللہ کے نبی کے طریقے کے خلاف چلتے ہیں، اس وقت سوچیں کہ اللہ کے نبی کا شکل، اللہ کے نبی کا چہرہ، اللہ کے نبی کی داڑھی کیسی تھی، یہ اللہ کے نبی کی محبت کا تقاضا ہے۔ الاقتداء به، آپ کی اتباع کی جائے، اگر آپ سے محبت ہے تو اتباع کی جائے، اگر آپ سے محبت ہے آپ کے طریقے سے محبت کی جائے، اگر آپ سے محبت ہے آپ کے لباس سے محبت کی جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کو لباس دیا تھا، اس لباس سے محبت کی جائے۔ میری مائیں بہنیں جیسا لباس پردے والا فاطمہ کو زہرا کا تھا ویسا لباس پہنے۔ حضرت فاطمہ کا واقعہ ہے کہ جب ان کی وفات ہوئی تو انہوں نے حضرت علی سے کہا کہ میرے جنازے کی کسی کو اطلاع نہ دینا۔ حضرت علی نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ دختر رسول ہیں، آپ سرور کائنات کی بیٹی ہے، آپ کے وفات کی خبر تو سارے مدینے میں پھیل جائے گی بلکہ اطراف میں پھیل جائے گی۔ حضرت فاطمہ نے کہا کہ نہیں، میں چاہتی ہوں میرا جنازہ آپ پڑھائیں، میرے دونوں بیٹے موجود رہیں اور کوئی میرے جنازے میں نہ آئے۔ پوچھا کیوں، کیا بات ہے؟
حضرت فاطمہ الزہرا نے کہا، میری ماں بہنیں کان کھول کر سنیں، حضرت فاطمہ الزہرا نے کہا کہ جب سے میرے ابا حضور نے مجھے پردے کا حکم دیا تھا، اس وقت سے لے کر آج تک میرا بدن کسی غیر محرم نے کپڑے کے اوپر سے بھی نہیں دیکھا ہے۔ میں یہ چاہتی ہوں کہ مرنے کے بعد میرے جنازے کو کفن کے اوپر سے کوئی غیر محرم نہ دیکھے، اس لیے میں منع کر رہی ہوں کہ میرے جنازے میں کوئی شریک نہ ہو۔ اللہ کے نبی کی بیٹی، اللہ کے نبی کے دختر کا یہ جذبہ ہے۔ آج ہماری ماں بہنیں بے پردہ پھرے اور وہ بے پردہ گلیوں میں جائیں، بے پردہ بازاروں میں پھرے اور وہ فیشن پرستی کے چکر میں ایسا لباس پہنے جس میں نہ پردہ ہوتا ہے، جس میں نہ حیا باقی رہتی ہے۔ اللہ کے نبی کا ارشاد ہے، رب کاسیات عاریات، قیامت سے پہلے بہت سارے کپڑے پہننے والی عورتیں ایسی ہوں گی کہ وہ حقیقت میں ننگی ہوں گی، ان کا بدن نظر آئے گا، قیامت کے دن ان کو وہ عذاب ہوگا، ان کو معلوم ہو جائے گا۔ آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے۔ اس لیے ہماری ماں بہنوں کو چاہیے کہ ہم اللہ کے نبی سے اگر محبت کرتی ہے، ہم اللہ کے نبی سے ہمیں پیار ہے، محبت ہے، تو ہمارا لباس پردے والا ہونا چاہیے۔ ہم گھر سے باہر اگر نکلے تو بغیر پردے کے نہ نکلے، ہم گھر سے باہر کسی غیر محرم کے سامنے بغیر پردے کے نہ جائیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا ہے۔ آخری بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا آخری تقاضا یہ ہے، بغض من یبغضہ اللہ ورسولہ، جس آدمی سے اللہ اور اللہ کے رسول نفرت کرتے ہوں اس سے نفرت کی جائے۔ اگر کوئی بندہ ایسا ہے کہ وہ اللہ کے نبی کی نظر میں مبغوض ہے، اللہ کے نبی اسے پسند نہیں کرتے، تو ہماری ایمان، غیرت ایمانی اور ہماری محبت نبی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس سے نفرت کریں۔ واقعہ حضرت عبداللہ، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک آدمی تھا جس کو رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی کہا جاتا تھا۔ ایک غزوے کے موقع پر اس مردود نے یہ کہہ دیا، لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، کہ ہم مدینے میں جانے کے بعد جتنے بھی باعزت ہیں وہ ذلیل لوگوں کو نکال دیں گے۔ مقصد اس کا یہ تھا کہ ہم مدینے کے رہنے والے باعزت ہیں، اور یہ مہاجرین صحابہ کرام اور اللہ کے نبی جو مکے سے مدینہ آ گئے ہیں، ان کو وہ نعوذ باللہ کہتا ہے یہ بے عزت ہے، یہ ان کے پاس عزت نہیں ہے۔ جو ساری عزتوں کا مالک، جو سارے عزتوں کا بادشاہ، جس ساری عزتیں جس کے قدموں کے اندر ہے، اس کو وہ کہتا ہے کہ یہ لوگ اصل ہیں، ان کے پاس عزت نہیں ہے۔ اس نے یہ کہہ دیا کہ مدینے میں جا کر ان کو یہاں سے نکال دیں گے۔ جب مدینے میں پہنچے، مدینے سے باہر جب قیام کیا تو اس عبداللہ ابن ابی منافق کا بیٹا مدینے سے باہر تلوار لے کر کھڑا ہو گیا اور اپنے باپ سے کہنے لگا کہ آج مدینے کے اندر تو اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتا جب تک اللہ کا نبی تجھے اجازت نہ دے دے، تاکہ پتہ چل جائے، تاکہ ساری دنیا کو معلوم ہو جائے عزت والا کون ہے اور ذلت والا کون ہے۔ آج میری تلوار کا فیصلہ کرے گی۔ اس سے کہتا ہے، اپنے باپ سے کہتا ہے کہ اگر اللہ کا نبی تجھے اجازت نہ دے تو مدینے میں تو داخل نہیں ہو سکتا، میری تلوار تجھے قتل کر دے گی۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی، اس کے بعد وہ مدینے کے اندر داخل ہوا۔ اللہ کے نبی کی اجازت کے بعد مدینے میں جانے کی اجازت ملی۔ یہ تھی اللہ کے نبی سے محبت۔ اگر کوئی بندہ اللہ کے نبی سے دشمنی کرتا ہے، اللہ کے نبی سے نفرت کرتا ہے، اللہ کے نبی کے طریقے سے نفرت کرتا ہے، ہمارا بھی اس سے بغض ہونا چاہیے، ہماری اس سے دشمنی ہونی چاہیے، چاہے وہ ہمارا بیٹا کیوں نہ ہو، ہمارا باپ کیوں نہ ہو، ہمارا بھائی کیوں نہ ہو، ہمارا رشتے دار کیوں نہ ہو۔ اگر کوئی بندہ اللہ کے نبی کے طریقے کے خلاف چلتا ہے تو ہم صاف اعلان کر دے ہماری محبت اس سے ہے جس کی محبت اللہ کے نبی سے ہوگی، ہماری دوستی اس سے ہے جس سے اللہ کے نبی کی دوستی ہوگی، ہمارا تعلق اس سے ہے جو اللہ کے نبی کے طریقے سے تعلق رکھے گا، ہماری محبت رشتے داری اس سے ہے جو اللہ کے نبی کے طریقے سے محبت کرے گا۔ آج جب ہمارا بیٹا ہمارے سامنے نماز چھوڑ کر گھر میں پڑا رہتا ہے، آج جب ہمارا بیٹا، ہمارا نوجوان ناجائز کام کر کے، شراب پی کے، گناہ کر کے، کسی کو ستا کے، کسی پر ظلم کر کے ہمارے گھر میں آتا ہے،
اور ہم اس کو سینے سے لگا لیتے ہیں، کیا اس وقت اللہ کے نبی کی محبت یاد نہیں آتی کہ اللہ کے نبی کے طریقے کے خلاف جا رہا ہے، ہم اس کو گھر میں نہیں آنے دیں گے؟ اگر مسلمان ماں باپ کا، اگر گھر کے ذمہ داروں کا، اگر مسلم جوش ایمانی کا یہ جذبہ ہو جائے کہ ہم اگر کوئی بندہ اللہ کے نبی کے طریقے پر نہیں چلے گا ہم گھر میں نہیں آنے دیں گے، پھر دیکھنا اللہ کی قسم، رب کعبہ کی قسم، جس طرح فرشتے صحابہ کرام سے آ کر سلام کیا کرتے تھے، مسافہ کیا کرتے تھے، آج بھی اسی طرح فرشتے آ کر تم سے سلام کر سکتے ہیں۔ اللہ کی رحمتیں آ سکتی ہے، اللہ کی مدد آ سکتی ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت، دنیا کا کوئی ظالم مصابر تمہیں دبا نہیں سکتا، تمہیں مٹا نہیں سکتا۔ اگر اللہ کے نبی کے طریقے سے محبت ہوگی، اللہ کے نبی کے طریقے پر ہماری زندگی ہوگی، اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق ہمارا رہنا سہنا ہوگا، ہماری رفتار و گفتار، ہماری کردار، ہمارے تمام کام اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق ہوں گے تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں دبا نہیں سکتی۔ اسی لیے حضرت مولانا مفتی فاضل الدین صاحب نے جو حدیث پڑھی تھی، اغدو عالما او متعلما او سامعا او محبا ولا تكن خامسا فتهلك، یا تو علم دین حاصل کر لو، یا متعلم بن جاؤ، یا ان کی باتوں کو سننے والے بن جاؤ، یا کم از کم ان سے محبت کرنے والے بن جاؤ، پانچویں نہ بننا، ان سے نفرت کرنے والے نہ بننا، اللہ کے نبی سے نفرت نہ کرنا، اللہ کے نبی کے طریقے سے نفرت نہ کرنا، اللہ کے نبی کے طریقے پر چلنے والوں سے نفرت نہ کرنا، اللہ کے نبی کے دین کا کام کرنے والوں سے نفرت نہ کرنا، اللہ کے دین کو آگے بڑھانے والے، خدمت کرنے والے علماء سے، طلباء سے، داعین سے، مبلغین سے، مبشرین سے، مصنفین سے ان سے نفرت نہ کرنا، ورنہ ہلاکت تمہارا مقدر بن جائے گی، ہلاکت تمہارے حصے میں آ جائے گی۔ کوئی دنیا کی طاقت ہلاکت سے تمہیں بچا نہیں سکتی۔ اگر ہمارا طریقہ اللہ کے نبی کے خلاف جائے گا، ہم اللہ کے نبی کی مبغوض چیزوں کو پسند کریں گے۔ آج سب سے بڑی چیز جو چل رہی ہے، جو اللہ کے نبی کو بہت زیادہ ناپسند تھی، وہ تھا گانا بجانا۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی جا رہے تھے، کوئی گانے بجانے کی آواز اللہ کے نبی کے کان میں آئی۔ یہ واقعہ سنا کر بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے اپنے کانوں میں انگلیاں رکھ لی، اور انگلیاں رکھنے کے بعد وہاں سے چل دیے۔ ساتھ میں ایک صحابی تھے۔ کچھ دور جانے کے بعد اللہ کے نبی نے کانوں سے انگلیاں نکال کر نہیں دیکھا، بلکہ اس صحابی سے پوچھا کیا وہ مردود آواز اب بھی آ رہی ہے؟ یعنی سننا گوارا نہیں کیا، اپنے کانوں سے انگلی نکال کر سن لیتے یہ گوارا نہیں کیا، بلکہ صحابی سے پوچھا کہ بتاؤ کیا وہ مردود آواز اب بھی آ رہی ہے؟ صحابی نے کہا کہ اب نہیں آ رہی۔ تو اللہ کے نبی نے کانوں سے انگلیاں نکالی۔ معلوم یہ ہوا کہ گانا بجانا، یہ لہو و لعب، یہ ڈھول تماشا، یہ تمام خواہش چیزیں، یہ دنیا میں بے حیائی پھیلانے والی چیزیں اللہ کے نبی کو ناپسند تھی، اللہ کے نبی سے نفرت کرتے تھے۔ آج ہمارا سب سے محبوب مشغلہ، سب سے پیاری چیز یہ گانا بجانا بن گیا ہے۔ ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں، گانے کی لیڈ ہمارے کانوں میں ہوتی ہے، ہمارا ہاتھ کام میں لگا ہوا ہوتا ہے، لیکن کان ہمارے گانے سن رہے ہوتے ہیں، ہم گانے میں مشغول ہوتے ہیں۔ یہ ایک ایسی چیز ہے، علماء کہتے ہیں کہ اگر یہ خرابی غیر مسلم میں بھی آ جائے اس کو بھی اللہ معاف نہیں کرتے سوائے کہ مسلمانوں میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا لَيَنْتَخَنَّ اللَّهُ قَوْمًا قِرَدَةً أَوْ خَنَازِيرَ أَوْ كَمَا قَالَ رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا قیامت کے قریب، قیامت سے پہلے ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو خنزیر اور بندروں کی شکل میں تبدیل کر دیں گے، یعنی ان کی شکلوں کو بگاڑ دیں گے۔ رات کو سوئیں گے ٹھیک ٹھاک، صبح اٹھیں گے تو کوئی بندر بن چکا ہوگا، کوئی خنزیر بن چکا ہوگا، کوئی کسی جانور کی شکل میں تبدیل ہو چکا ہوگا۔ یہ اللہ کی طرف سے عذاب آئے گا، اللہ کے نبی کا فرمان ہے، جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی اَوَ یَشْهَدُونَ أَنَّکَ رسول اللہ وَأَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، کیا وہ لوگ اللہ کو ایک مانتے ہوں گے اور آپ کی رسالت سے اقرار کرتے ہوں گے؟ کیا آپ کو نبی مانتے ہوں گے؟ آپ نے فرمایا نعم وَيُصَلُّونَ وَيَصُومُونَ وَيَحُجُّونَ۔ اتنا ہی نہیں بلکہ وہ نماز بھی پڑھتے ہوں گے، روزہ بھی رکھتے ہوں گے، حج بھی کرتے ہوں گے، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر یہ عذاب نازل فرمائے گا کہ ان کے چہروں کو بدل دیا جائے گا، ان کی شکلوں کو بگاڑ دیا جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا فما بالهم یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی ان کا جرم کیا ہوگا، ان کا گناہ کیا ہوگا؟ جب نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، تمام کام کرتے ہیں، پھر بھی عذاب ان کے اوپر آئے گا، اس کی وجہ کیا ہوگی؟ اب سنو،
اللہ کے نبی نے جو بات ارشاد فرمائی وہ ہر ایک کو کان کھول کر سننے کی ہے. آپ نے فرمایا اذا اتخذوا القينات والمعازف والدفوف ويشربون هذه الأشربة وباتوا على لهوهم فأصبحوا قردة وخنازير. وہ 3 کاموں میں مبتلا ہو جائیں گے جس کی وجہ سے اللہ ان کو بندر اور خنزیر کی شجر میں تبدیل کرے گا. نمبر 1 وہ لوگ گانے بجانے میں مشغول ہو جائیں گے, وہ ڈھول تماشے میں مشغول ہو جائیں گے, ان کے شادی بیاہ کے اندر گانے بجانے ہوا کریں گے, ان کے پروگراموں میں ان کے تقریبات کے اندر گانے بجانے ہوا کریں گے, اور وہ اپنے گھروں کے اندر گانے بجانے سنا کریں گے. وَيَشْرَبُونَ هَذِهِ الْأَشْرِبَةَ دوسری بیماری یہ ہوگی کہ وہ شراب اور مسکرات کو پیا کریں گے, نشہ دلانے والی چیزوں کو کھایا کریں گے, وہ شراب پیئیں گے, وہ شراب پیئیں گے, وہ اسمیک پیئیں گے اور شراب وغیرہ میں مبتلا ہو جائیں گے. اور تیسری چیز وَبَاتُوا عَلَىٰ لَهْوِهِمْ ان کی راتیں لہو و لعب میں گزریں گی. نہ یہ کہ وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, اس کے بجائے وہ لوگ لہو و لعب میں مبتلا ہوں گے, ناچ گانوں میں مبتلا ہوں گے, لہو و لعب میں مبتلا ہوں گے. جب یہ بیماریاں پیدا ہو جائے آپ نے فرمایا فَأَصْبَحُوا قِرَدَةً وَخَنَازِيرَ تو ان کو اللہ تعالیٰ بندر اور خنزیر کی شکل میں تبدیل فرما دیں گے. اس لیے میرے بھائیوں آپ سے اس جلسے کے اسٹیج سے میرا یہ پیغام ہے اور آپ سے یہ درخواست ہے کہ اللہ کے نبی کی محبت اگر دل میں ہے اور یقیناً ہے, آپ کا اقرار بھی ہے, آپ کا دعویٰ بھی ہے, تو پھر اللہ کے نبی کے طریقے کو اپنا لو, اللہ کے نبی کے طریقے کو سے محبت کر لو, اللہ کے نبی کے طریقے سے لو لگا لو اور اپنی اس نوجوان نسل کو بچا لو. اور اس نوجوان نسل کو دین سے جو بگڑتے جا رہے ہیں, دین سے جو ہٹتے جا رہے ہیں اور یہ دشمنوں کے سنگل میں جو پھنستے جا رہے ہیں, اللہ کے واسطے ان کو بچا لو اور کوئی ایسا نظام گاؤں کے اندر بنا لو کہ ان نوجوانوں کو دین کی راہ میں دین کی لائن پر لگا دو, یہ مسجدوں میں آنے والے بن جائیں, یہ نماز پڑھنے والے بن جائیں. پھر دیکھو انشاءاللہ عزت اور اللہ کی طرف سے وہ تمام نعمتیں, اللہ کی طرف سے رحمتیں, گھروں کے اندر برکتیں آپ محسوس کریں گے اور گھروں میں اللہ کی طرف سے برکتیں نازل ہوگی, اللہ کی رضا نصیب ہوگی, دنیا کے اندر بھی عزت ملے گی اور آخرت کے اندر بھی ہم کامیاب و کامران ہوں گے. دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.